ساڈے کول نماز پڑھن دا وقت نہیں ہوتا، اسی کہتے ہیں کہ جلدی کریے سجدہ کر کے چلے جائیے۔ صحابہ کرام انہاں دی محبت عشق و جذبہ دیکھو کہ بدر کا میدان سجا ہوا ہے لیکن صحابہ پھر بھی وضو واسطے پانی اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس وقت بدر کے میدان کے اندر پہنچے، اسی کھجوراں کی جھڑیاں کٹھیاں کی، جھڑیاں کٹھیاں کر کے ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا، جھوپڑا بنایا، جس طرح کے پہلے وقتاں کے اندر فصلاں کے اندر یا ویران علاقے کے اندر کسی نے رہنا ہوتا سی تو کچی
अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं जिस वक्त मैं इशारा किया
ہے جدوں میری نظر پئی ہے کہ میں دیکھے وہ بچے ابو جہل کے گھوڑے کو موجود سن۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلام ننے اشارے دی چھوٹی عمر ہونا ابو جہل کا بڑے بلند مقام تے، لیکن یہ چھوٹے انہاں نے سب کو پہلے انہاں دے پیراں دے اندر گھوڑیاں دے پیراں دے اندر تلوار دے نال مار دتا ہے۔ گھوڑا زخمی ہویا، گھوڑا زخمی ہو کے جدوں ابو جہل تھلے ڈگیا، ابو جہل دے نال دے دو چھوٹے جے ننے جے شہزادے لڑتے لڑتے جنا جنگ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت محمد آپ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ حضرت معاذ آپ اس وقت لڑ رہے سن، ابو جہل نے وار کیتا تے انہاں دے بازو کٹ گیا سن، بازو کٹیا تے نال تھوڑا جہا چمڑے دے نال لڑیا ہویا سن۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت معاذ نے اپنے بازو کو اپنے قدم دے تھلے رکھیا تے کھچیا، کھچ کے تے بازو کو سٹیا بدر دے میدان دے اندر، فرمایا کہ اس ہاتھ کو میں کی کرنا ہے کہ جڑا مینوں گستاخ رسول جڑا رسول کو گانا کرتا ہے وہ مارن تو میں ہو کے آپ نے ایک ہاتھ دے نال تلوار تھامی، ایک ہاتھ دے اندر تلوار تھام کے تھامدے آپ جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ ابو جہل نو پاسے وچ جنت کر چھوٹے چھوٹے دو بچیاں نے ابو جہل نو ماریا۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جدوں اللہ تبارک و تعالی ظالم کو اندا انجام دکھانا چاہے پھر طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں کم لے لیتا ہے، جس طرح کہ ابابیل دے کو اللہ تبارک و تعالی نے کم لیا، چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے کو کلکریاں پسند ہیں۔ لیکن جب بدر کا میدان سجیا آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ چھڑی لے آؤ، صحابہ کرام چھڑی لے کر آئے۔ سرکار نے لکیروں دے نال نشان لائے کہ کل میری امت تے فرعون نے اس جگہ تے مرنا ہے، فرمایا کہ امیہ بن خلف نے اس جگہ تے مرنا ہے، فلاں نے اس جگہ تے مرنا ہے، فلاں کافر نے اس جگہ تے مرنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بدر دے میدان میں اندر ایک دن پہلے چھڑیاں لا کے ارشاد فرمایا کہ کل ایک کافر اس جگہ تے مرے۔ ابو جہل کو جب پتہ لگیا کہ چھڑی کا نشان لگیا ہوا ہے، ابو جہل اپنے گلدستے میں اپنے وزیراں نوکراں چاکراں کو پجاریاں کو کہنے لگا کہ یہ گل کا حقیقت ہے کہ جو محمد بن عبداللہ فرما دے ہوتا وہی کچھ یہ کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہویا، لیکن میں اس گل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا کر رہا۔ جدوں بدر کا میدان سجیا ابو جہل جان جدوں دھڑک دی سی اپنے چہیتیاں نو کہتا ہے کہ دیکھو میں کسی جگہ اس لکیر تے تے نہیں ہے جڑی لکیر محمد عربی نے ماری ہے، فرمایا ہاں تو اسے لکیر تے موجود ہے جڑی لکیر میرے آقا کریم علیہ السلام نے کھینچی ہے۔ بڑی کوشش کر کے لکیر کو ایک سائڈ پہ ہوتا رہا، لیکن حکم خدا بندی آیا کہ اے مالک الموت فوراً دی روح قبض کر، اس جگہ تے روح قبض ہو گئی، اسے لکیر والی جگہ تے موجود رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں اے آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو کیسا انعام عطا فرمایا، ایسا اعلیٰ انعام کہ سرکار نے ایک دن پہلے اور دنیا
پتہ چلیا کہ مرن والے ہمیشہ مردہ نہیں ہوتے، چاہے کافر بھی ہوں، انہاں دی اگلی زندگی کے اندر جڑا کچھ ہوتا ہے وہ سنتے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واپس تشریف لے آئے کہ جس وقت مسلمان صحابہ کرام بھی موجود سن کہ کفار کو قید کر لیا سن، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیہ دے کے دے اپنی آزادی کر لو، جنہوں کو جزیہ سی وہ جزیہ دیتے رہے، جنہوں کو نہیں سی انہوں نے کیا سارے کو نہیں، سرکار نے انہوں ویسے ہی آزاد فرمایا۔ سرکار کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے چاچا عباس جزیہ دے کے تسی بھی آزاد ہو جاؤ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو تو جزیے دے پیسے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تیرے کو آزاد کر دیتا ہوں، مکے کے اندر چلا جائے، جدوں تیرے کو ہو جائے تو جڑا ہے نا اپنا جزیہ میرے پر بھیج دے۔ آقا کریم کے غلام حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو مکے کے اندر بھی کوئی چیز نہیں، میرے کو تو جزاد نہیں۔ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچا عباس جس وقت تو اپنے گھر کو مان لگ رہے اپنا مال اپنی بیوی میری چاچی ام فضلہ کو جڑا دے کے آئے وہ مال کتنے چھپا گئے، جب مٹی کے اندر تو زمین کے اندر مال چھپا کے آئے وہ لے گیا۔ حضرت عباس نے دیکھا آپ نے سب کا پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے فوراً کلمہ پڑھا، فرمایا کہ واقعی اللہ نے کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ جڑے میں مال لگا کے آیا اس مال کی خبر میری بیوی تے میرے کو سوا کسی کو نہیں سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو غیب دا علم عطا فرمایا کہ اس غیب دے علم دے صدقے تسی مینوں ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضرت عباس مسلمان ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلاؤ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جڑے صحابہ جڑے فدیہ نہیں دے سکتے سن کفار، پیارے آقا علیہ السلام نے انہوں ویسے ہی آزاد فرما دیتا، اور جڑے فدیہ جزیہ دے سکتے سن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو جزیہ لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کی بقا کی خاطر کتنی محنتیں ہوئی، غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی، حتیٰ کہ صحابیات نے بھی اپنی جانیں دے نذرانے پیش کیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے نال اسلام کی سربلندی واسطے ہر وقت کھڑے رہے۔ اس واسطے آج میں یہ عرض کروں گا کہ اس اسلام کی بقا واسطے آج سانوں بھی کھڑے رہنا چاہیے۔ آج جڑا مکمل دین سانوں ملیا ہے اس دین تو تے عمل کرنا چاہیے۔ ساڈے کول نماز پڑھن کی فرصت نہیں ہوتی، ساڈے کول شریعت کے احکام جان کی فرصت نہیں، ساڈے کول عالم دے کول بیٹھ کے کوئی دو حدیثاں سنن کی فرصت نہیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ صحابہ بھی سن جڑے بدر کے میدان کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں ہوتیاں بنا کے وضو کا پانی اکٹھا کرتے سن، اور ایسا وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام بہت ہی شدت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سے اپنے پیٹ تے پتھر کرنے والے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ پیٹ میں نے اپنے پیٹ تے پتھر کرنے، اتنی شدت بہت تکلیف برداشت کرنے کے بعد اسلام پڑھنے تک پہنچے۔ اسلام پڑھنے کو پہنچ چکے کا مقصد یہ نہیں کہ بس صرف ایک